اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور تیری میری رحمت مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول کر جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکت اور خاص رحمت فرمائیں، اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ نے اس وظیفہ پر عمل کرتے ہی آپ کو بہت سارا رزق، بہت ساری آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یقین کریں، یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ایک وظیفہ بتاتی ہوں، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس وظیفہ پر عمل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کیجئے، درمیان میں آپ نے محمد الرسول اللہ بھی ملاتے رہیں، تو قیامت کے دن چہرہ ایسا چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، کسی پر قرض ہے، کوئی روپیہ لے کر بھاگ گیا یا پیسہ نہیں دے رہا، تو میں ایک وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ اس پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یقین کریں، آپ کو یہ بہت سارے اس کے معجزات اور بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم، اسماء حسنہ اور صفات کا وسیلہ بنانا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا: یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے۔ عبداللہ بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کہتے ہیں، یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی، اور اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ یقین کریں۔ آپ نے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بھی نام پڑھا تو یقین کریں آپ کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اسماء حسنہ اور ان کے خواص و برکات کے بعد ساتھ ساتھ مناسب ہے کہ کچھ اسم اعظم کے بارے میں بھی جان لیا جائے۔ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم اللہ رب العزت کا مبارک، سب سے مقدس، سب سے عظیم ترین نام ہے، جس میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کاملہ، رحمت تامہ سے اپنے عجیب و غریب اثرات بے پناہ کیے ہیں، کہ جس کے ورد سے بندہ فیض الہی سے معمور و معطر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا پرمنفت ہو نام جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ دونوں جہاں کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اسم اعظم کے ذریعے انجام نہ پائے، اور جس کے ورد سے دلوں کو چین، راحت و سکون ملے، جس کے ذریعے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں، جس کے ذریعے راہ ہدایت ملے، جس کے ذریعے کائنات کی اسرار و موضوع منکشف ہوں،
اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، تعلق کے کامل ایمان و یقین اور رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس میں اعظم ایسا کثیر الخیر اور فوائد و برکات کا مخزن ہے جو انتہائی مجرب المجرب، انتہائی بہت ہی پر اثر اور بہت ہی لاجواب ہے، جس کے ذریعے تمام دنیاوی و اخروی، روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی امور اور ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کن اور فیکون کا مصداق ہے۔ ہم اس میں اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ نے آج کے دن، خصوصی طور پر آج کے دن آپ نے اس وظیفہ پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت، اسماء الحسنیٰ کی فضیلت، اس میں اعظم کی فضیلت تو یقیناً آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ اب اس میں اسی کی طرح اس میں اعظم کا ایک آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، پاک و ناپاک، اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے، جب چاہے آپ لوگ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں، جس حالت میں ہوں آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی نام آپ نے پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں میں سے آپ ایک نام پڑھ لیں یا دونوں کو اکٹھا کریں تو اکٹھا اللہ تعالیٰ کے جب دو ناموں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آپ نے ان دونوں کو اگر چاہیں تو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ یا وہاب یا رزاق ایک تسبیح ہوئی، یا وہاب یا رزاق ایک تسبیح ہوئی، یا وہاب یا رزاق دو، ایسے کر کے آپ نے یہ تسبیح کو مکمل کرنا ہے۔ اور آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اثر اور بہت سارا آپ کو فوائد ملے۔ کیونکہ جس بھی دعا کے اول و آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا تو وہ جو آپ کی دعا ہوتی ہے وہ عرش اور زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں بھائیوں، آپ نے جب بھی دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہوتا ہے تو برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنا دل چاہے کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے، تو آپ کی جو دعا ہے وہ جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں اب ہم ایک دفعہ مل کر سب درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ جس نے بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، 10 نیکیاں اس کی ایڈ کر دی جائیں گی۔ تو کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، بالکل چھوٹا سا یہ درود شریف ہے۔ تو چلیں میری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں، آپ سب مل کر ایک دفعہ درود شریف میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔